ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ مدت گزر گئی، پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا۔ ایک دن خادمہ نے سوچا، لونڈی نے سوچا، روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے، اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی۔ سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے اجلا میں داخل ہوا، اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بن کے کباب ہو گیا۔ ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے۔ اس نے جلاد کو بلایا، کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقی خدام کو پتا چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے، بچا لو مجھے، میری جان نکل رہی ہے۔ روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جا، اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھ ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تو سمجھ ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے۔ کہا ہنسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں، سوچا جو عمر بھر ہوگی سوتے ہوئے جس کو، اس کا کیا بنے گا۔ جس کی زندگی بیت گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے، اس کا کیا بنے گا۔ صاحبو، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں، اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لیے گزاریں، ذکر فکر میں گزاریں، سحری کے وقت اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے رونا سیکھیں، اللہ کے حضور آئیں، سارے کام چھوڑ دیں، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جائیں۔ تم سمجھتے ہو دکان بند کر کے چلے گئے تو شاید میری آج کی سیل کم ہوگی۔ سیل دینے والا، رزق دینے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا رب ہے۔ جاؤ اس کے حضور جاؤ اور جا کے اس سے مانگو، مالک، رزق کا مالک بھی تو ہے، تیرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، میری مدد فرما۔ دیکھنا کہ رحمتوں کے کس طرح دروازے کھلتے ہیں